جی السلام علیکم، میرا نام ہے رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان بلاگس۔ بھائی آج نکل چکا ہے 5واں دن محرم کا، اور جیسے کہ ہر سال ہمارا ہوتا ہے امام بارگاہ میں، اور بحث نہیں کرتے، فالتو بات نہیں کرتے، کپڑے چینج کرتے، پھر ملتے ہیں ڈائریکٹ امام بارگاہ میں۔ گھر پہنچ چکے ہیں اور بہت تھک ہار کے 3:30 بج رہے ہیں، بس 3:30 سے بھی اوپر ہے۔ کھانا نہیں کھایا ہم نے، اب جو ہے بریانی کی دیگ منگوائی ہے، ایک دیگ گھر پہ آتی ہے ہمیشہ۔ اب کھانا کا انتظار ہے، کھانا آئے بس کھائے اور ختم کریں بھائی یہ قصہ، رات کو پھر مسجد میں انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں کھانے کے بعد۔ بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں، بیچ میں نہیں آؤں گا میں ملنے، کھانے کے وقت ملیں گے۔ زیادہ تھی رسول خدا کو بھی محبت مولا علی علیہ السلام سے۔ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے ہی علی آئے، پیغمبر اسلام نے کہا یا علی، میں نے ابھی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تیرا اور میرا جو سب سے چہیتا ہے اسے بھیج دے، آئیے میرے ساتھ تناول فرمائیے۔ تو اب سب دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیں اب سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سے محبت زیادہ ہو رہی ہے، تو سب تو سلمان ہوتے نہیں، سب تو ابو ذر ہوتے نہیں، سب تو مقداد ہوتے نہیں، سب تو عمار ہوتے نہیں۔ سارے مجمع کی توجہ ہے، اور بھائیوں کے ذہن میں آ رہا ہے ویسے تو بات نبی ہے، رسول ہے، مکے والے بھی کہہ رہے تھے نا، ایک یتیم کو بنا دیے، اللہ نے کہا میری کائنات ہے، جسے چاہوں مالک بنا دو۔ تو اللہ نے کیا کہا، میں ساری کائنات کا اپنی مالک بنا رہا ہوں محمد کو، تم یتیم کہتے رہو لیکن میری کائنات کا مالک محمد ہی ہوگا۔ اور جب پیغمبر جانے لگے تو کہا میں جس کا مولا تھا وہ مانے پھر اس کا مولا علی ہے۔ ارے یہ علی کو بنا دی ہے، پتہ نہیں جملے بہت رہ جانے کے رہے ہیں، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ رفیق والا عالم مبین، ہمارے مالک گمراہی میں، کیا کریں آپ، مالک کو تو سمجھا کے مر گئے۔ یہ بچہ ہے، ہم بڑے ہیں، جوان ہیں، وہ تو مان نہیں رہے، محبت بانٹ نہیں رہے، زیادہ محبت پھر بھی یوسف سے کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی، نبی ہیں، رسول ہیں، معصوم ہیں، خوبصورت ہیں، اس کے علاوہ آپ کی تعبیر جانتے ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، عام علم بھی نہیں ہے۔ اب پتہ چلا علم انسان کو مقرب بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی مدینۃ العلم کا دروازہ ہو، ابھی چلیے گا نا میرے ساتھ، میں نے کہا میں ایک نتیجے میں پہنچانا چاہتا ہوں، میری ہاتھ جوڑ کے درخواست سے چلتے رہیے گا، میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہوا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، جناب یوسف نے ایک جملہ کہا کہ میں اپنی طرف سے پریشان نہیں ہوں، بھئی ہم تجھے کنویں میں ڈال دیں تو تو اپنے لیے پریشان ہو، کہا نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، مجھے میرے بابا یعقوب نے بتایا میری بڑی عزت ہے، میں بڑے بڑے مقامات پہ پہنچوں گا۔ کچھ فاتح کر کے بوریے پہ بیٹھ کے پیبند لگی ابا میں بھی امیر ہوتے ہیں، کچھ تخت پہ بیٹھ کے بھی فقیر ہوتے ہیں۔ جی ہیں، مجھ سے کہا گیا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی چند جملے شہادت کے پڑھوں۔ اور رخی نے لکھا کہ ایک یہودی تھا بہت پریشان، بار بار اعمال کرتا، دعائیں مانگتا، اے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں، خدا سے کہہ دے پریشان۔ جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی بہت عظیم ہستی تشریف لائے، بہت نورانی، فوراً سوال کیا خواب میں، آپ موسیٰ ہیں؟ کہا نہیں میں موسیٰ نہیں۔ کہا داؤد ہیں؟ کہا نہیں داؤد بھی نہیں۔ کہا موسیٰ کے بھائی ہارون نے؟ کہا نہیں۔ ابراہیم؟ نہیں۔ پھر کون ہے؟ کہا میں محمد ہوں۔ لیکن میں تو آپ کو نہیں مانتا۔ کہا تو نے اتنا گریہ کیا، اتنا تو رویا کہ اللہ نے مجھ سے کہا میرے حبیب اس کی ہدایت کر دیجئے، تو اب تو جام مدینے، میرا شہر ہے مدینہ، وہاں میرا ایک نواسہ ہے نام حسین ہے، تو حسین کے پاس چلا جا، تیرا کام ہو جائے گا۔ خواب سے اٹھا، کہا کیسا عجیب خواب تھا۔ اب جب خواب میں دیکھا نا اتنا نورانی چہرہ، اس کے دل میں رسول خدا کا احترام پیدا ہوا، کہا چلو چلتا ہوں مدینہ، ابھی مسلمان نہیں ہوا۔
مدینے آیا. آنے کے بعد سوال کیا اس مدینے میں کوئی حسین بھی ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ اس زمانے میں کوئی بھی نام علی حسن حسین نہیں رکھتا. 100 سال تک لوگوں نے اہل بیت پہ نام نہیں رکھے اور پھر کہتے مانتے تھے. نام نہیں رکھتے تھے ان کے نام. تو مدینے والوں نے کہا ایک ہی تو حسین ہے, علی کا بیٹا ہے. کہا مجھے ملوا سکتے ہو؟ کہا مسجد نبوی میں اس وقت کو نماز کے بعد تشریف فرما ہے. پیغمبر مسجد میں کافروں کو آنے دیتے تھے تبلیغ کی غرض سے. تو اس نے کہا اجازت ہے. مولا مسکرائے دیکھتے, کہا میرے نانا نے بھیجا ہے نا. ابھی اس نے خواب نہیں سنایا, کہا میرے نانا نے بھیجا ہے. کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کبھی رک جا, بات نہ کر. خادم کو آواز دی, کہا میرے علی اکبر کو بلا لاؤ.